نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وقال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان حمد اور ستائش تعریف اللہ کے لیے، صلاۃ و سلام سید المرسلین خاتم النبیین امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، دوستو بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردانشین اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام سارے کا سارا ہی خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور پورے کا پورا اسلام انسان کے تحفظ، انسان کے وقار اور انسان کے احترام کی بات کرتا ہے۔ اسلام کی کوئی شک اور اسلام کی کوئی سطر ایسی نہیں کہ جو زندگی کے کسی موقع پہ کسی انسان کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے۔ کوئی انسان آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ اسلام کی فلاں بات کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہوئی۔ اللہ تعالی نے انسان کی خواہشوں اور جذبات کا بھی احترام کیا ہے۔ جو جائز خواہشیں ہیں، جائز ضرورتیں ہیں، انہیں پورا کرنے کا اللہ تعالی نے انتظام بھی فرمایا اور طریقہ بھی بتلایا۔ اب ہمارے اندر مختلف چیزیں ہیں، بھوک ہمیں لگتی ہے تو اس کا طریقہ ہے، حق حلال کمانے کے راستے موجود ہیں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو اس کے مشروبات موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ حرام مشروب پیتے ہیں، کچھ لوگ حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ اس میں دین اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ کمانے کے صحیح راستے بھی موجود ہیں، پینے کے لیے حلال چیزیں بھی موجود ہیں۔ انسان کا کچھ گنگنانے کو جی چاہتا ہے، زبان سے ترنم کے ساتھ کچھ پڑھنے کو جی چاہتا ہے تو قرآن مجید موجود ہے، نعت گوئی کر لے، اللہ کے رسول کی حمد بیان کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ لے، لیکن اگر وہ
گانے کے کلچر کی طرف جاتا ہے تو اس میں اسلام اور دین کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کی گنگنانے کی جو حص ہے اس کا حل اور سلوشن موجود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک مادہ رکھا ہے جسے ہم شہوت کہتے ہیں. یہ مرد و حضرات دونوں میں ہے. اب یہ جو شہوت ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام بھی اللہ نے فرمایا. اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے اور اسے ثواب قرار دیا ہے اگر کوئی انسان اللہ کے دیے گئے طریقے کو استعمال کرتا ہے. اللہ کی ذات نے انسانوں پہ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں فرمائی. یہ لوگ خود ہیں جو اپنے آپ پہ زیادتی کرتے ہیں اور یہ معاشرہ خود ہے جو اپنی شرائط لگا کے اپنی اس خواہش کو یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم دبا کے بیٹھے ہیں یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جائز طریقے سے تو پوری نہیں ہو سکتی لہٰذا ہم اسے ناجائز طریقے سے پوری کرتے ہیں. اس کا دوش اس کا الزام وہ اللہ کو نہیں دے سکتا چونکہ اللہ نے شہوت کو پورا کرنے کا ایک خاص طریقہ ایک خاص عمل کے ذریعے سے پورے کا پورا یہ کام جائز قرار دیا ہے بلکہ اسے ثواب قرار دیا ہے. جو انسان اللہ کے دیے گئے رستے کو چھوڑے اور غلط طریقے سے اپنی خواہش اپنی شہوت پوری کرے تو وہ معاشرے کا بد کردار آدمی ہے اور ایسے شخص کے لیے سزا ہے اور اس کی بنتی بھی ہے. جب آپ اپنے بچے کو کھلی چیزیں دیتے ہوں تو اس کے باوجود وہ چوری کرے تو آپ کو غصہ نہیں آتا؟ بیٹے کو اختیار ہو ماں باپ کی ڈیوٹی لگائی ہو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا کہ جب تمہارے بچوں میں دانش آ جائے اور وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں حتیٰ اذا بلغوا النکاح تو تم پہ ضروری ہے کہ تم ان کا نکاح کرو. آنکھیں نہ موندو تجاہل نہ برتو. معاشرہ بڑا تیز ہے اور کیا کچھ یہاں ہو رہا ہے کسی کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پاگل اور دیوانہ بن کے دکھاتے ہیں اور ہم سب نے آنکھیں موندی ہوئی ہیں. ہمارے اس کلچر میں نوجوانوں کے شباب میں یونیورسٹیوں کے ہاسٹل میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو غافل ہے اور اسے پتہ نہیں ہے. الگ بات ہے کہ سب نے آنکھیں موندی ہوئی ہیں اور تجاہل برت رہے ہیں اور اس چکر میں ہے کہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور پھر وہ پاؤں پہ کھڑا ہونے کے چکر میں اپنے سپنے پورا کرنے کے چکر میں باہر کا جو کلچر ہے بازار کا جو کلچر ہے فحاشی کی اتنی پرمیشن ہے کہ کوئی اس پہ بلیک میلنگ نہیں ہے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے اور نکاح اسے بوجھ بنا دیا گیا ہے اسے اتنی بڑی ذمہ داری بنا دیا گیا ہے. اس کے گرد خواہشوں کی ایسی کڑی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ بڑے بڑے مہان آدمی بھی نکاح کرنے سے کتراتے ہیں. نکاح مشکل ہے اور میری بہنیں مائیں بھی یہاں تشریف فرما ہیں. مردوں کے لیے نکاح کو مشکل کرنے میں خواتین کا خاص کردار ہے. مردوں کے لیے نکاح مشکل کرنے میں خواتین کا خاص کردار ہے خاص کردار ہے. نکاح یہ انسان کی جنسی ضرورت تھی. اللہ نے جو اندر شہوت رکھی تھی یہ اس کو لگام دینے کا شرعی طریقہ تھا تاکہ انسان اس شہوت کے ذریعے سے آزمایا جائے گا کہیں پٹری سے اتر نہ جائے
اس آزمائش میں پھنس نہ جائے، لہذا اسے جائز رستہ دیا گیا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ لوگو تم نکاح کرو ما طاب لکم، جو تمہیں اچھا لگے، عورتوں میں سے 2 نکاح کر لو، 3 نکاح کر لو، 4 نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم سے یہ نکاح سنبھلیں گے نہیں تو پھر ایک پہ گزارا کر لو، اور کرو ضرور۔ ضروری کیا ہے؟ لڑکے کے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی موجود ہو، شریعت اسے نکاح کا حق دیتی ہے۔ خاتمم بالحدید، ایک لوہے کی انگوٹھی اتنی مالیت کسی نوجوان کے پاس ہو تو شریعت اسے نکاح کا حق دیتی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ایام رنڈوے کو کہتے ہیں، کموارے کو کہتے ہیں، تو تم کموارگان کا نکاح کرو، لڑکی ہو لڑکا ہو۔ والصالحین، نیک صالح رشتہ مل جائے تو نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر جن کا تم نکاح کرنے جا رہے ہو وہ فقیر ہوئے نا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ جو لڑکی ہم نے شادی نکاح کے بعد گھر میں لانی ہے تو وہ دنیا میں آئی روٹی کھا نہیں رہی۔ جس لڑکے نے شادی کرنی ہے وہ کھانا کھا نہیں رہا۔ میاں بیوی کو تو 2 پلیٹیں چاہیے تھیں، یہ ہم نے جہیز کے انبار جو لگا کے شرطیں لگا دی ہیں، اس نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ کیا آپ کے گھر میں مہمان روزانہ نہیں آتے؟ کیا مہمانوں کے لیے کھانا نہیں پکتا؟ کیا گھر میں مہمانوں کو کھانا دینے کے برتن موجود نہیں ہیں؟ پھر یہ شرط و شرائط کیسی؟ یہ سامان کے انبار کیسے؟ یہ گاڑیاں کیسی؟ یہ تکلفات کیسے؟ تیرے ایک نکاح سے غریب آدمی کے 20 نکاحوں کا خرچہ نکلتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک نکاح کی تقریب میں جانا ہوا، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، ان کی بیٹی کا نکاح تھا۔ اللہ دونوں جوڑے کو خوشی کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے نکاح پڑھایا، جو علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ انہوں نے اندازہ فرمائیے، بڑے آدمی ہیں، دونوں کو مخاطب کیا، کہا ہشام بیٹے ابتسام میری بات سنو۔ اب سیلیبریٹی ہیں دونوں، وقت کے علامے ہیں، مہان شخصیات ہیں، پرسنالٹی تشخص کے مالک ہیں، توتی ان کا بولتا ہے، تو چچا بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بڑے بھی ہیں، اور مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ اور سادہ تھا نکاح، 5 بندے آئے تھے بارات کے ساتھ، باقی سب علماء تھے جن کے لیے کھانے کا انتظام تھا مسجد کے اندر ہی۔ اس کے باوجود انہوں نے مخاطب کر کے کہا ہشام بیٹے ابتسام دونوں میری بات سنو، یہ جو تم نے خرچہ کیا ہے نا، اس خرچے سے کتنے غریبوں کے نکاح نکل سکتے ہیں، تم میری بات نوٹ کر لو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، فضل الہی تم کو کہتا ہے کہ تمہیں اس خرچے کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اس خرچے کا جو تم نے آج کے کھانے پہ کیا ہے، اس کا حساب تمہیں اللہ کو، تو میرے بیٹوں مجھے بتلاؤ کیا اس کا جواب تمہارے پاس ہے کوئی؟ کیا تمہارے آج کے کھانے کو دیکھ کے، یہ ان کے جملے ہیں، یہ جملے بھی ڈاکٹر صاحب کے ہیں، یہاں سے کوئی غریب گزرے تو کیا اس کے دل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ یار میرے پاس تو بیٹی کے لیے اتنا پیسہ نہیں کہ میں اس طرح کے کھانے کھلاؤں؟ اگر کسی غریب کے دل میں یہ خیال بھی آ گیا تو ہشام اور ابتسام بیٹے یہ سن لو، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔
حالانکہ وہ بڑا سادہ اور سمپل مسجد کے اندر نہ اس طرح کی مارکیاں، نہ اس طرح کے ڈھول، نہ چھرلیاں، نہ پٹاخے، جیسے میں نے بتلایا کہ 5 بندے آئے ان کے عزیز ہی، اور جس طرح کے عام کھانے ہم دعوتوں وغیرہ پہ کھاتے ہیں، جسے ہم عام روٹین کے اندر لیتے ہیں، اسی طرح کے کھانے تھے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں روپے بھی شادیوں پہ یہاں لگائے جاتے ہیں. یہ مشکل ہم نے بنایا. نکاح اس شہوت کو کنٹرول کرنے کا شرعی طریقہ تھا جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. میں منڈا بڑا شریف ہے ماشاءاللہ جی، منڈا بڑا شریف ہے، نہیں منڈے نو ہے ہی نہیں، منڈے کا دھیان ہی نہیں، منڈا پڑھتا پیا ہے، منڈا پڑھتا پیا. اللہ معاف فرمائے ہو بھوڑے ہو، ایڈے جاہل ہو، کس معاشرے میں جی رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ غیر مسافہین، بیوی کے علاوہ لذت لینے کے لیے کسی بھی طریقے سے شہوت کو پورا کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ خواہش یہ ہے محسنین کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے نکاح کرے غیر مسافہین، کسی ایسے طریقے سے جس سے صرف شہوت پوری ہوتی ہو، نکاح کے مقاصد پورے نہ ہوتے ہوں. اگر وہ اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے گنہگار ہے. ابھی آپ 10-20 سال ٹھہر جائیں، دور تو بڑا کھل گیا ہے، حقیقت تو ہمارے سامنے روشن ہے، لیکن ہم ممبر پہ وہ باتیں آپ کے سامنے کھول نہیں سکتے جو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کھلیں گی. برائی جتنی سر پہ چڑھ کے ناچ رہی ہے، مجھے سب سے زیادہ اس بندے پہ غصہ آتا ہے، اللہ کی قسم پتہ نہیں مجھے کیوں غصہ آتا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، جو کہتا نہیں منڈا بڑا شریف ہے. نہیں منڈے نو تو ہے ہی نہیں. صبح وہ کسی سے پیکج لگا کے باتیں کر رہا ہے، اور یونیورسٹی اور کالج کے اندر جس کی گرل فرینڈ نہ ہو اسے تانے دیے جاتے ہیں، ہجڑا کہا جاتا ہے. یہ اس کا حق قرار دیا جاتا ہے کہ 6-7 کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے. تو کہتا ہے منڈا بڑا شریف ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے لیکن منڈا بڑا شریف ہے، کالج میں پڑھتا ہے منڈا بڑا شریف ہے، گلی بازار میں پھرتا ہے، ہاتھ کے اندر موبائل ہے، گوگل کا کنیکشن ہے، نیٹ کا کنیکشن ہے، یوٹیوب موجود ہے، گوگل موجود ہے، www.worldwindow موجود ہے. منڈا بڑا شریف ہے. لڑکی بڑی شریف ہے. کرو وکالت اپنے بچوں کی. میں یہ نہیں کہتا میں کسی کے بچے کی عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہا، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں اس پہ غصہ آتا ہے، چونکہ میں عرف سے واقف ہوں، میں معاشرے کی حقیقت سے واقف ہوں. ہم کسی کے پردے چاک کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے. جس کو یہ زوم ہے نا میرا منڈا بڑا شریف ہے، اس لیے وہ نکاح لیٹ کر رہا ہے، وہ اس کا موبائل لا کے مجھے دے دے 10 منٹ کے لیے، میں اسے بتاؤں کہ اس پہ کیا کیا سرچیں ہوئی ہیں. کیا کر لے گا وہ؟ جا کے پیچھے ہسٹری پہ ڈیلیٹ ہی مار دے گا نا. کیا ہمیں نہیں آتا پیچھے سے دیکھنا؟ میرے بھائی مغالطے سے باہر آ. اللہ تیرے بیٹے تیری بیٹی کی عزت سلامت رکھے. اس کی عزت اسی میں ہے کہ اس کا ٹائم سے نکاح کر، خود کو دھوکہ نہ دے. منڈا بڑا شریف ہے. مت اپنی نسل کو برائی کی طرف لے کے جا. سر پہ سانپ نہ بن، بچے کے سر پہ بوجھ نہ ڈال، بچی کے سر پہ بوجھ نہ ڈال. اپنے بچے بیٹے بیٹی کو نفسیاتی مریض نہ بنا. شادی کے قابل ہو گیا ہے، سادہ مادہ رشتہ دیکھ اس کی شادی کر. یہ فرض ہے، یہ تیرے اوپر لازم ہے. اس سے تیرا بچہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا جس امتحان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ امتحان ہے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس. بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں اس امتحان سے مراد ہے شرمگاہ کا امتحان. چونکہ بڑے بڑے صحابہ نے یہ جملہ کہا ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَہ کی تفسیر کے اندر بھی بڑے بڑے جہابزہ، بڑے بڑے اکابر صحابہ کی تفسیر ہے کہ جو امانت اللہ نے پہاڑوں پہ سونپی، زمین پہ سونپی،
انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، اللہ نے ان چیزوں سے یہ پوچھا کیا تمہیں شرمگاہ لگا کے آزماؤں، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ اللہ ہمیں یہ شرمگاہ لگ گئی تو ہم اس کی آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکیں گے۔ زمین نے ہاتھ جوڑے، آسمانوں نے ہاتھ جوڑے، پہاڑوں نے ہاتھ جوڑے، اور تو کہتا ہے منڈا بڑا شریف ہے۔ نہیں، منڈے نو ہے ہی نہیں، لڑکے کا دھیان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اگر شریف ہے، چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، توجہ فرمائیں، سارے ساتھی سامنے والے دائیں پر توجہ فرمائیں، شریف ہے، نکاح نہیں کرنا؟ بولیں، جواب دیں مجھے۔ آپ کی بات مان لی، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دیں، میں آپ کے ساتھ مل گیا، آپ کی ہاں میں ہاں ڈال لی، بچہ شریف ہے، اوکے، نکاح نہیں کرنا۔ کیوں ہم تاخیر کر رہے ہیں اس دور میں؟ یہ ویلنٹائن ڈے، یہ حیا کی تعریف، یہ کلچر، یہ فحش پرمیشن، یہ ساری چیزیں تب ہی حل ہوں گی نا اگر ہم اپنے گھر سے آغاز کریں گے۔ ہم ایجوکیشنل سسٹم سے وابستہ ہیں، ہمارے پاس 11 سال سے لے کے عموماً 18 سال کے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور 11 سال سے چھوٹے بھی آ جاتے ہیں، اور ایک آدھ سسٹم نہیں ہے، تقریباً ہر شہر کے اندر بڑے جو شہر ہیں ان میں الحمدللہ جانا، ان کی تربیت کے پروگرام ہم کرتے ہیں، ان کی رپورٹ مرتب کرتے ہیں، ہمارے کچھ ٹیسٹ ہیں، ہم ان کا نفسیاتی جائزہ لیتے ہیں بچوں کا، ان کے جذبات کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں پورا چانن ہے کہ بچے کو کیا پتا ہے اور کیا نہیں پتا، ہمیں پورا چانن ہے۔ اور جب بھی کسی والدین نے آ کے ہم پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی کہ نہیں ساڈے بچے نوں تو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ یقین مانیے مجبور ہو کے جب اسے بتایا تو اسے سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ملا۔ اگر کسی نے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، بس مثلا کسی کو والدین کو بلایا، اسے کہا کہ یار تھوڑی جی توجہ کرو، بچے نو تھوڑا جہا سمجھاؤ، گھر جاندا ہے گلی چورا پراں پھردا ہے تے ایتھے مدرسے بھیج دیو، نو ساڈا بچہ لے یہ دور نہیں ہے۔ میری والدہ محترمہ فرماتی ساڈے والدین ساڈے حق سو نہیں سن دیندے، وہ کہندے سن سو دئیے جی دی نہ پت دی نہ، جتھے اصلاح دی گل ہو رہی ہوے نا انہوں قبول کرو۔ شادیاں لیٹ ہیں، منڈے پڑھ رہے ہیں، پینٹیں شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، ہر بندے کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر چیز کا ان بچوں کو پورا چانن ہے۔ اور غیر مصافحین جو قرآن نے کہا ہے، جو ہمارا آج کے نکاح کا موضوع ہے، نکاح نہ کہ صفا، نکاح کے ذریعے سے خواہش کو پورا کرنا، نہ کہ نکاح کے بغیر خواہش کو پورا کرنا، اسے صفا کہا جاتا ہے، وہ کسی بھی غیر فطری طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے باطل طریقے سے انڈسٹریاں قائم ہیں، انڈسٹریاں بنی ہوئی ہیں، اور پورا تحفظ دیا جاتا ہے سرچ کرنے والے کو کہ آپ کا پورا تحفظ آپ کو دیا جاتا ہے، اگر آپ یہ چیز چاہتے ہیں، یہ چیز چاہتے ہیں تو بڑی خاموشی کے ساتھ آپ تک پہنچائی جائے گی، آپ ذرا آرڈر کیجئے۔ یہ ایمیزون کے ساتھ یہاں میاں چنوں کے بڑے سارے لڑکے منسلک ہیں، یہ آن لائن جو شاپنگ ہوتی ہے، آپ کسی ایمیزونیوں کو سائڈ پہ کر لیں اور اس سے پوچھیں یار بتا کیا شاپنگ ہوتی ہے، آپ کو چانن ہو جائے گا کہ عظیم اختر جو بات کر رہا ہے نا وہ تڑپ ہے اس کے دل میں، اپنی تڑپ کا اظہار کر رہا ہے، نجائز کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا۔ اللہ اس بچے کو جوان رکھے، اسے عمر دین کا کام لے، اس کی عمر میں برکت دے، یقین مان میرے بھائی تو میرے لیے دعا کرے گا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر الشباب تزوجوا، اے نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو، شادی کرو، احسن للفرج، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے نازل کیا، وہ نکاح ہے۔ میرے عزیز بڑا گناہ ہے زنا، بدکاری،
رحمت کائنات نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا میں نے آگ کے تنور کے اندر جس طرح آگ جب جوش مارتی ہے تو آگ میں جو ایندھن پھینکا جاتا ہے اس ایندھن کے پرخچے وہ شولے بن کے ہوا کے زور سے اوپر کو اڑتے ہیں، میں نے اس طرح آگ کے بنے ہوئے شولے بندوں کو دیکھا کہ آگ جب جوش مارتی ہے تو شولوں کی شکل میں بندے باہر کو آتے ہیں پھر نیچے گرتے ہیں۔ تو جبریل نے مجھے وہاں ٹھہر کے علیہ السلام واضح کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بد کردار تھے، بدکار تھے۔ اگر تو اتنا ہی دیوانہ ہے کسی محبوبہ کا تو پھر دلیر بننا، نکاح کر، شہزادی بنا کے لا، کسی کی عزت کو نوچ نہ۔ تیرے اندر بھی خواہش ہے، اس کے اندر بھی خواہش ہے، اللہ نے جائز طریقہ رکھا ہے، کر پورا۔ تیرا بھرم بھی قائم رہے، دلیر بن، ماں باپ کو کہہ بھی نہیں میں نے نہیں لیٹ کرنا، حق مانگ، تیرا حق ہے۔ شریعت نہ تجھے بد تہذیب کہے گی نہ بدتمیز کہے گی۔ دو نوجوان کونین کے امام کی بارگاہ میں ہے کہا اللہ کے رسول ہم نکاح کی طاقت نہیں رکھتے پیسے کے اعتبار سے، جوان ہیں آپ ہمارا نکاح کریں۔ کھڑے ہو کے کہا، رسول رحمت علیہ السلام نے ان دونوں کو شاباش دی، دونوں کو شاباش دی۔ صحابہ کو فرمایا کہ یہ تعاون کرو، ہم ان کے نکاح کا انتظام کریں ہلکا پھلکا۔ کتنا چاہیے؟ ایک انگوٹھی بھی ہو نا لوہے کی تو تب بھی شریعت نے نکاح کا اختیار دیا۔ کتنا کچھ ہے آپ لوگوں کے پاس، مکان ہے، ہر شے ہے الحمدللہ، فارم ہاؤس ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، لیکن بیٹے کی شادی بھی لیٹ کر رہے ہیں، بیٹی کی شادی بھی لیٹ کر رہے ہیں۔ جی کوئی رشتہ نہیں چجدہ ملتا، یہ چج پتہ نہیں کی شے ہے۔ لو جی چج سن لو کہ جو آپ چج کہتے ہیں وہ کیا ہے، جو شریعت چج کہتی، شریعت چج کسے کہتی وہ بھی سن لو۔ تنکح المرأة لأربعین ولحسنها ولجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها، چار چیزیں، حسن اور جمال ایک ہی کیٹیگری ہے۔ عمومی طور پہ رحمت کائنات نے فرمایا کسی لڑکی سے 4 وجوہات کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے۔ کتنی وجوہات؟ 4۔ اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب نسب ذات برادری دیکھی جاتی ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے کہ کس مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی، اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ لیکن دیکھو سنو، جب تمہیں دین نظر آ جائے نا پھر دوسری چیزوں کو ذرا پیچھے کر دو، نکاح کی برکت سے اسے قبول کر لو، اللہ تمہارے لیے برکتیں کر دے۔ بڑے سارے نوجوان میں انہیں جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ جب ہماری شادی ہوئی تو ظاہری طور پہ وہ لڑکی ہماری آنکھوں کو اتنی بھاتی نہیں تھی، لیکن سال کے بعد ہمارا پیار پڑا۔ اور کتنی ایسی لڑکیوں جن کے ساتھ لو میرج ہوا، یہ بھی اصطلاح بھی ساری دی ہوئی ہے انگریز کی، اور وہ ہمیں ہیر اور ہم ان کے رانجھے تھے اور ہم انہیں خواب دکھایا کرتے تھے اور وہ ہمیں خواب دکھایا کرتی تھیں۔ اب وہ بیڈ پہ بیٹھی ہمیں سانپ سے بدتر لگتی ہیں۔ یہ نوجوانوں کے جملے ہیں جو ہمارے ساتھ اپنے دکھ بولتے ہیں۔ بیوی وہ جو تیرے کام آئے، تیرا ادب تیرا احترام بجا لائے، تجھے شہزادہ بنا کے بٹھائے، اگرچہ چارپائی پہ کیوں نہ بٹھائے۔ اپنی بیٹی کی تربیت کر، اپنے خاوند کو سردار سمجھے، رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ لڑکا اسے بتا کہ تیری شہزادی ہے، یہ جملہ کیا ہے، یہ تیرا باپ ہونے کا حق ہے، تیرا ماں اگر تو ہے تو تیرا ماں ہونے کا حق ہے کہ تو بیٹے کو کہے کہ یہ تیری بیوی یہ میری نوکری کے لیے نہیں آئی بیٹے، یہ ہمیں سنبھالنے کے لیے نہیں آئی، ہاں تم سنبھالو تو اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اسے شہزادی بنا کے رکھ، ہاں تیرے اوپر ہمارا حق ہے کہ تو ہماری خدمت کرے۔ ہم تو میاں بیوی کو اکٹھے بیٹھنے نہیں دیتے اس معاشرے میں، تو کس طریقے سے وہ جو جائز رستے ہیں ان کو استعمال کرے گا۔ ڈراموں کے اندر نکاح طلاق سامنے نہیں ہوتی، آپ دیکھ رہے رخصتی ہو رہی ہے، کیا مصنوعی طور پہ بیوی بننا جائز ہے؟ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ہیں مذاق کے اندر بھی کی جائیں تو ہو جاتی ہے۔ مذاق کے اندر کوئی بندہ کہے تیرا اس سے نکاح ہو گیا، بھائی قبول ہے، وہ دونوں کہیں قبول ہے، نکاح ہو گیا، یہ فلم کے اندر مذاق میں کرتے ہیں۔
مذاق مذاق میں طلاقیں دیتے ہیں. کیا یہ ڈرامہ سیریز آج تک اس سے کسی نے پردہ اٹھایا ہے؟ یہ ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے. دل کھول کے بات سنا کر، ساتھ دیا کر، اس پیغام کو آگے پہنچایا کر. کیونکہ امت جس طرف جا رہی ہے، قوم جس طرف جا رہی ہے، اس کے بعد قیامت کے اثرات نظر آ رہے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اپنی نسل کو نہ سنبھالا. برائی کرنا نوجوانوں کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پہلے سجے کھبے ہاتھ کا کھیل ہوتا تھا، اب تو اس سے بھی کہیں گزری ہو گئی ہے بات. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے نوجوان، حسن فرجک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. ہاں شادی ہو گئی تو جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کریں. لونڈی کا کلچر ہے، بادشاہ وقت لونڈی دیتا ہے تو اپنی خواہش کو پورا کریں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ اختیار کرتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ خدا کے کاغذوں میں سرکش ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، اس نے اپنے جرم کی سزا پانی. نسب نامے خلط ہو رہے ہیں، عزتیں اجڑ رہی ہیں. یہ شہزادی بننے کے چکر میں اور لڑکے کو پاؤں کھڑا کرنے کے چکر میں، جی ابھی پڑھائی ہو رہی ہے، کیا نکاح پڑھائی کے درمیان رکاوٹ ہے؟ کون کہتا ہے کہ نکاح پڑھائی کے درمیان رکاوٹ ہے؟ او جی نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ کر سکتا ہے، کوئی روٹی پکانے کا، کھانے کا کوئی نہ کوئی سسٹم. نہیں تو تیرے پاس نہیں ہے. 2-4 بندوں کو آپس میں اکٹھا کر اور نکاح کر مسنون طریقے سے. 15 16 سال 17 سال 18 سال کی زیادہ سے زیادہ عمر ہے، اس کے اندر فارغ ہو، انہیں میاں بیوی بنا اور ان کی زندگی کو دے کے مسکرا کہ خدا نے تجھے ایک مسنون عمل جو تیرے سر پہ فرض تھا اسے پورا کرنے کی تجھے طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. مزدوری بھی کرتا ہے نا نوجوان، تو اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. یہ میری آپ کی ضربیں تقسیمیں نہیں، ہم نے ذات کے اندر ہی کرنا ہے، ہم نے برابر ہی دیکھنا ہے. برابر کا دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹیاں بوڑھی کر لی ہیں، اب رشتہ نہیں مل رہا. بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں، اب وہ خوابوں کا شہزادہ، سپنوں کا شہزادہ وہ نہیں مل رہا. اب عمر اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی بوڑھا بھی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رشتے آتے ہیں 55 سال کے، 60 سال کے، ان لڑکیوں کو جن کی عمر 30-32 سال ہے. نقصان ہو گئے ہیں. نجائز شرطیں شرائط لگا کر کے ہم بیٹے اور بیٹی کی زندگی عذاب اور اجیرن بنا رہے ہیں، اور ان تمام تر وبالوں سے ہم ناواقف بنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہم لیٹ کر رہے ہیں تو ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، لڑکی کس طرف جا رہی ہے، کلچر کیا ہے، ماحول کیا ہے، سسٹم کیا ہے، نظام کیا ہے، وقت کے تقاضے اور ضرورتیں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھی سمجھائی نہیں جا رہی. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرَجِ وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نظروں کی حفاظت ہو تو پھر ضروری ہے کہ تم نکاح کرو. انسان انسان ہی ہے، وہ 100 سال کا بھی کیوں نہ ہو. مرد مرد ہی ہے. اور یہ جملہ بھی ڈاکٹر صاحب نے وہاں کہا اس خطبے میں، گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے یہ ان باتوں کی تلخیص ہے کہ میں کیوں نہ ہوں، اگرچہ میں کیوں نہ ہوں تو غیر محرم میرے لیے بھی غیر محرم ہے، اور میں زندگی کے کسی بھی حصے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، شریعت مجھے اجازت دیتی، شریعت مجھے اجازت دیتی. اور اگر میں شریعت کی اجازت کو پورا نہیں کرتا اور میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میں نے یہ جملے آپ کے سامنے رکھے کہ نہیں مینوں ضرورت ہی نہیں رہی، انہوں نے کہا میں جھوٹ بولتا ہوں.
وہ الگ بات ہے کسی مجبوری کی بنیاد پہ کوئی بوڑھا کرے نہ کرے، ضرورت رہتی ہے. بیوی انسان کا بھرم ہوتی ہے. وہ پچھلے دنوں یہاں بیٹھے تھے دفتر میں تو بڑا شغل کے اندر بات چل رہی تھی، تو ساتھی کھانا لے کے کہنے لگے کہ حاجی صاحب لائیں گے، ہمارے حاجی اشرف صاحب ہے نا، کھانا لے کے آئیں گے. میں نے کہا نہ انہوں نہ آکو، یہ یتیم نے. وہ کہنے لگے کہ ہم تو سارے یتیم ہیں. میں نے کہا نہیں، ہم کہتے ہیں بڑھاپے کے اندر جس کی بیوی فوت ہو جائے ہم اسے یتیم کہتے ہیں. کیوں؟ بڑھے وارے بیوی دی زیادہ ضرورت ہوں. یہ انسان دا پرم ہوں. بیوی انسان دا پرم تے رکھ رکھاؤ. بیوی کے بغیر بوڑھا آدمی کھانسے بھی نا تو وہ گھر کے اندر برداشت نہیں کیا جاتا. نہ وہ اس طرح اپنی آزادی سے گھر سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ اپنی آزادی سے گھر میں آ سکتا ہے. بیوی ایک پورا پردہ ہوتی ہے اس کی جتنی خواہشیں ضرورتیں ہوتی ہیں اس وقت زیادہ ہوتی ہیں، سنبھالنے کی، اٹھانے کی، غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے. انسان ہے، مجبور ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا دارو ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کے کام نہیں آنا تو کس نے کام آنا؟ استنجے وغیرہ کی بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ بیوی کا مرد پہ حق ہے کہ اگر وہ صحت مند ہے تو اپنے خامد کی وہ پوری کی پوری نگہداشت کرے، وہ آیا بنے اس عمر کے اندر، اور وہ اس کا پورا لباس ہے، اس کا وقار ہے، اس کا بھرم ہے. گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ بیوی کی ضرورت عمر کے ہر حصے میں رہتی ہے. میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، یہ گناہ، یہ وبال جو نکاح کی تاخیری کا ہے، یہ اپنے سر نہ لے کے جانا. روٹی ملتی ہے نہیں ملتی، اللہ نے جو ذمہ لے لیا، اللہ نے تہاڈی شرط لائی نہیں، تسی جڑا تہاڈے سیرے ہو تے ادا کرو. ہم بھی انشاءاللہ اکیلا بیان نہیں کرتے بلکہ خاندان کے اندر باقاعدہ مہم چلاتے ہیں اور اپنے بچوں کے بارے خواہش بھی رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. اے اللہ، شریعت کی بتائی گئی جو چیزیں ہیں وہ جب ہمارے بچوں کے اندر پوری ہو جائیں گی ہم ان کا فوری نکاح کر دیں. ہم ان کا فوری، باقی سونے رنگ تو لانے نے، روزیاں روٹیاں تو دینیاں نے. اسی کئی ایسے دیکھے نے کہ اپنا دوویں میاں بیوی بڑے امیر سن تے شادیاں لیٹ کرتیاں ویندیاں ہی تے ہر پاسوں محروم ہو گئے. اور کتنے ہم جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، شادی کی اللہ نے رنگ لا دیتے. دنیا تو دنیا ہے، اس نکاح سے آخرت بچتی ہے، اس سے نسل بچتی ہے، نسل کی حفاظت ہوتی ہے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مسلمان مومن رہو گے، تیرے گھر کے اندر پوتا، تیرے گھر کے اندر دوتا، تو لیٹ کر رہا ہے، تخیر کر رہا ہے، لیکن تو مسلمان ہے، الحمدللہ تیرے بیٹے مسلمان ہیں، تیرے گھر کے اندر پوتا دوتا جو پیدا ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرے بھائی بول وہ بھی کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا. اور اس مسلمان بچے پہ کون فخر کر رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انی مکاثر بکم الامم تزوج الودود الولود. بس دو چیزیں دیکھو دین کے بعد کہ اس خاندان کی جو عورتیں ہیں اپنے بندے سے محبت کرتی ہیں کہ نہیں، اس کا چاک کھیکھن کرتی ہیں کہ نہیں، اس کو عزت وقار دیتی ہیں کہ نہیں. بیٹی اپنی ماں کو جب دیکھتی ہے نا کہ میری ماں میرے باپ کا اکرام کرتی ہے تو وہ اپنے سرتاج کا جا کے اکرام کرے گی. ماں کو یہ چاہیے کہ بیٹی کی اور بیٹے کی تربیت کے لیے اپنے خامد کا خیال کرے. یہ خامد اس کے سر کی پگڑی ہے، اس کو جرابیں پہنائے، اس کو جوتا صاف کر کے خود دے، اور وہ محبت اور پیار کا روحانی پہلو گھر کے اندر نمایاں کرے تاکہ بیٹی کو پتا چلے کہ اس نے عزت کیسے دینی ہے. بیوی کرے گی تو بیٹی کرے گی نا. تو یہاں بیٹیاں جا کہتی ہیں ساڈے ابو تاں لے آندے ہوندے سن، ساڈے ابو تاں لے آندے ہوندے سن، وہ ساری زندگی بندے نوں تانے ماری جاندی، وہاں کیا خیر کوٹے گی. لے پوت جے تینوں ایسا ویسا مسئلہ ہے نا تو چپ کر کے آ جانا ہے. دونوں انتہا ہیں، یا تو ہم کہتے ہیں مر کے آنا، ناراض ہو کے نہ آنا. بعض دفعہ جائز شکایتیں بھی ہوتی ہیں، کسی نے زیادتی لڑکے نے بعض دفعہ کی بھی ہوتی ہے، جانا ہے پیچھے، پوچھنا بھی ہے.
اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ نوٹس نہیں لینے. تو ساڈی کڑی نو برگر کیوں نہیں لیا کے دیتا. ابھی پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک طلاق ہوئی اور دونوں فیملیاں 36 چکر ہمارے پاس لگائے. ہم نے تحقیق کی, دونوں فیملیوں کو کھول کے جب دیکھا تو درمیان سے پیزا نکلا, جس پیزے کی بنیاد پہ اتنی بات پہنچی کہ وہ طلاق تک پہنچ گئی. میں نے کہا بزرگوں میرا کہاں مان لو, میں آپ کا بیٹا ہوں, مجھے جو نظر آ رہا ہے نا آپ کی بیٹی یونیورسٹی میں جاتی ہے, کوئی مسئلہ ایسا ویسا مجھے لگ رہا ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, آپ میرے کہے پہ 2-4 اس کو لگا دیں, اللہ نے اجازت دی ہے, انشاءاللہ گھر واس جائے گا. 3 بچے نے, کر لیں آپ مہربانی کر لیں, تھوڑا سا طلاق نہ لیں. نہیں جی طلاق ہی لینی ہے. طلاق ہو گئی, اب آگے رشتہ نہیں مل رہا. اگلے رشتہ اس لیے نہیں دے رہے کہ جو 3 چھوڑ کے آئی میرے ساتھ کیا کرے گی. لڑکے کو اس لیے نہیں دے رہے کہ جو 3 چھوڑ کے چلی گئی پتہ نہیں کتنا تنگ کی ہوگی. 4 بچے, ایک رشتہ, ایک مسئلہ آیا, 6 بچے, دونوں فیملیاں اہل حدیث دیندار, طلاق پہ بات پہنچی. اور جب پوری تحقیق کی اور پوری پرے پنچایت بیٹھی, میں خود اس پرے پنچایت کا ثالث پورے پہاڑ کے ساتھ, ایسے نہیں, میرے دفتر میں اور ان کے گھر میں کے اندر بھی ہم کہا 6 بچے. اب طلاق کس بات پہ ہو رہی؟ برگر پہ. کس بات پہ؟ برگر پہ. تو میں نے کہا اگر آپ نے طلاق ہی کروانی ہے تو خود کریں, طلاق واسطے تو بندے نہیں چاہیے, بندے تو سولو نہیں پائی دینے. تو بیٹی کو یہ سکھائے گی, کون سکھائے گی؟ ماں. کون سکھائے گی؟ ماں سکھائے گی. ماں اپنے خامد کو عزت دے گی تو بیٹی. اب ہم سارا دن تو اولاد کے پاس بدخوئیاں کرتے ہیں, تیرے پیو نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں پت, میں تانوں پتہ نہیں کداں پاڑیا, اینیاں مومو ٹھگڑیاں سکنٹ چ اولاد نو بندے دے خلاف کر نال. پھر آنسو انہاں دے ایتھے ہی پئے ہوندے نے, ایتھے ہی ایداں کر کے. میں بہت تو اللہ کی بندی, تو قید کے اندر رہی ہے, تینوں خدا نے راگ بھاگ لائے, تو گھر والی ہوئی, تینوں اللہ نے اولاد دیتی تے تو مظلوم بن کے بخونی. تجھے پتہ نہیں شام فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بر صغیر کے معاشرے کلچر کے اندر سارا دن مائیں اولاد کے پاس بیٹھ کے, بھلے آپ اختلاف کریں میری اس بات سے, لیکن میں یہ کہوں گا ماما آدھیاں بچیاں کو آدھیاں بندیاں دیاں چگلیاں کر دیاں. یہ تو پت میں ہی سی جنہیں تانوں پاڑیا. باپ کا کوئی احسان نہیں, کوئی نام نہیں, کوئی وہ بیچارہ صبح سے لے کے شام تک دھوپ کے اندر ذلیل ہوتا ہے اولاد کے لیے. کوئی مستری ہے کس کے لیے سخر دھوپ میں, کوئی مزدور ہے, آپ دکانوں پہ بیٹھے کس کے لیے بیٹھے, پیسہ کہاں جاتا ہے؟ عظیم اختر کو لا کے دیتے ہیں, گھر میں جاتا ہے, بچے پالتے ہیں. دودھ کے پیسے کہاں سے جا رہے ہیں, گندم کہاں سے آ رہی, گیس کا بل کون دے رہا, بجلی کا بل کون, میں پالیا تھا. اور سیکنڈ کے اندر 1 دن نہیں 2 دن نہیں باقاعدہ بریفنگ کی جاتی ہے. نانیاں دا پیار, دادکیاں نہ نفرت, اولاد دا رجحان مامے آلے, جبکہ وارث چچے اور تائے ہوتے ہیں. اصل رشتہ دار پہلے نمبر پہ کون ہے؟ چچے اور تائے, دادا دادی. بچہ نسل دادے تے دادی دیجے. اے گل کن کھول کے سنو, ماما وارث نہیں جے, چاچا وارث جے. برا سا چچے ہیں, بچہ مر جائے مامے نہیں آئیں گے, چچے آئیں گے, تائے آئیں گے, اس کا ورثہ لیں گے, اسے اٹھائیں گے, دفنائیں گے. دادا دادی کی ذمہ داری ہے. نانا ابو, نانی امی, دادا دادے ہونی فارغ نے بیچارے. کیوں؟ وہ سکھاتی ہے. اب اس کا زہریلا منظرنامہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ بیٹی اگلے گھر جا کے بندے کی عزت اکرام کرنا وہ اپنی توہین سمجھتی, کیونکہ اس نے ساری زندگی اپنے باپ کی چغلیاں سنی. تو نکاح کی وہ جو محبت ہمیں نظر آنی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر یہ اثر پیدا کرتی ہے معاشرے پہ کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا, یہ تو سارے کا سارا ضلالت ہے, فلاں مسئلہ بھی بن گیا, فلاں مسئلہ بھی بن گیا, فلاں مسئلہ بھی بن گیا. اب یہ مسائل اولاد کے دل میں, نئی نسل کے ذہن میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ نکاح کوئی حل نہیں ہے. تو میں نے گزارش کی کہ یہ جتنے مسائل ہیں یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں, یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا ان مسائل میں سے کوئی بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ جو نکاح ہے اس کے جو احکام ہیں, اس کے جو طریقہ کار ہے, اس پہ آگے گفتگو چلے گی جمعوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے درد دل سے کہا ہے,
اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے کہا ہے، اپنی اس نسل کی اصلاح کے لیے کہا، ماں بہنوں کی عزت کے لیے کہا، یقین مانیے خیر کے لیے کہا، خیر کے جذبے کے لیے کہا۔ اے اللہ اسے قبول فرما۔ اللہ ہماری سستیاں کمیاں کوتاہیاں ہیں ہم اپنی اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے سارے ایک جملہ بتائیں، میں خطبہ مکمل کروں۔ آپ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی پاک آیا؟ نہیں نہ آیا۔ تو اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، میرے ساتھ یہ دعا مانگ، وَتُحَسِّنْ فُرُوجَنَا، اللہ ساڈیاں شرمگاواں دی حفاظت کر، وَتُنَوِّرْ قُلُوبَنَا، سونیا ساڈے دلاں نوں نور نہ منور کر۔ اللہ دے رسول دعا کر دے سن، اور ایک دعا فرماندے سن، اللہم انی اعوذ بک من شر المنی، اے اللہ جڑا شہوت دا پانی ہی او دے فتنے دی گرفتاری تو میں تیرے کو پناہ مانگدا۔ عزیزو سانو سکھایا ہے، اللہ دے رسول نو پورا پتا سی کہ بندیاں دے خیالات تے خواہشاں کی نے تے کیڑی کیڑی چیز انسان چ اللہ نے رکھی ہے، تے او دے مطابق میرے پیغمبر نے رہنمائیاں کیتی۔ میں صدقے تے قربان، پڑھو صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔ ایڈا سونا محبوب تے ایڈا پیارا دین جیڑا ساریاں شرطاں شروطاں دے وبال سیروں سٹ کے پراں آکھے اٹھو تاں کڑی منڈا بیاؤ۔ سبحان اللہ یار، ہے کتے ہے کہیں اس طرح کی آسانیاں دینے والا دین؟ اتنا پیارا محبوب کہیں ہے؟ تو اس پیارے محبوب کی پیاری پیاری سنتوں پہ ہم نے عمل بھی انشاءاللہ کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی شادی جس طرح کا مناسب رشتہ ملے، بہتیاں شرط و شروط نہیں دیکھنا ہے۔ آج دا خطبہ سن کے گل پلے بننی ہے، اللہ دی ذات اعتماد کر کے دین دا فریضہ سمجھ کے کر تسیں دیا جے، دعا تانوں عظیم اختر دیندا ہے کہ اللہ خیراں کر دے۔ اے گل اج لکھ لیا جے، آج دے جمعے دی گل نوٹ کر لیا جے کسے نجائز شرط دی وجہ تو شادی لیٹ کیتی ہوئی ہے نا، وہ شرطاں سیڈ تے سٹو، مناسب سمجھ کے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم سمجھ کے منڈا نیک سالے ہوئے، نکاح تسی کر دیو، مالی معاملات اونوراں پراں اے اللہ دے سر سٹیا جے۔ دعا میں کرتا ہوں اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اے اللہ میرے جتنے ساتھی سامعین بیٹھے مائیں بہنیں سب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، نیک سالے رشتے عطا فرما۔ اللہ جو رشتے کر کے پریشان ہے مہربانیاں فرما، آسانیاں پیدا کر، جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے اچھے رشتے عطا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، اللہ آپ کے مال و جان میں بہت برکت دے۔ کہندے اپیل تے پھر اپیل، تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ہماری یہ جو مسجد بن رہی نا لائن پار، یہ بآخری مراحل میں ہے، تو کنیاں بوریاں چاہیے سمٹ دیاں؟ کنیاں بوریاں چاہیے سمٹ دیاں؟ 500 بوری سمٹ دی چاہیے ہے، لینٹر تے کم